جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے یہ مانگے ہوئے غلام، جن کو اللہ کی بارگاہ میں عرض و گزار کیا گیا تھا، اور ان کے مزاج کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر سختی ضرور تھی۔ یہ کافروں کے لیے تھی، مومنوں کے لیے نرم مزاج تھے، اور مومنوں کے لیے کشادہ دل تھے، مومنوں کے لیے دلوں میں رحم رکھنے والے تھے۔ جو بھی ان کے سامنے غلط کام کرتا اور غلط سمت کی طرف روانہ ہو جایا کرتا تھا، انہیں برداشت نہیں ہویا کرتی تھی، یہ سزا مقرر فرما دیا کرتے تھے۔ دین اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے یہ کوشاں تھے۔ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار یہ صحابی رسول ہیں جن کی عقیدت و محبت میں یہ انداز تھا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ساتھ والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے ہر اصول کو، آپ کے ہر قول کو، آپ کے ہر فعل پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار طواف کعبہ فرما رہے تھے، حجر اسود کے بالکل قریب گئے، متوجہ ہوئے کہ اے پتھر، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے تجھے چوما ہے، اسی نسبت کی وجہ سے چوم رہا ہوں، وگرنہ پتھر کوئی مدد نہیں کیا کرتا، پتھر کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کیا کرتا۔ یہ اس میں میرے نبی کی ادا ہے، اس میں میرے نبی کی سنت ہے، یہی میرا نبی کا قول ہے، اور میرے نبی سرکار نے یہ عمل کیا ہے، میں اس لیے چوم رہا ہوں تاکہ میرے نبی کی، میرے محبوب کی، میرے مصطفیٰ کی ادا پوری ہو جائے، سنت زندہ ہو جائے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عدل و انصاف کے اتنا پیکر تھے، اپنا بیگانہ جو بھی آتا امید لے کر آتا، عدل اور انصاف کرانے کے لیے آتا، آپ سماعت کرتے، پہلو کو دیکھتے، جس کا پلڑا بھاری ہوتا، جس کے شواہد زیادہ ہوتے، جس کی بات سچی ہوتی، اسی کے ساتھ ہو جاتے، اور کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، کبھی بھی فراڈیوں کا ساتھ نہیں دیا، کبھی بھی غداروں کا ساتھ نہیں دیا۔ جب بھی بات کی ہے عدل کی ہے، جب بھی بات کی ہے انصاف کی ہے، جب بھی زبان کو کھولا ہے رب رسول کے حکم کے مطابق کھولا ہے۔